السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں 8 مئی سے 15 مئی تک کا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے برج ایریز برج حمل سے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی نہ کوئی آپ کو سفر پیش آ سکتا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر کہیں سے پیسے بھی آتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی لین دین کے معاملات میں ماضی میں کوئی تلخیاں ہو گئی تھیں تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں نظر آ رہی ہیں۔ 10 تاریخ کے بعد جب مریخ جوزہ سے سرطان میں جائے گا تو اس میں آپ کو تھوڑی احتیاط لازمی کرنی چاہیے، خاص طور پر گھریلو معاملات میں۔ ان کو احسن طریقے سے اور دانشمندانہ طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی زمین جائیداد کے جو بھی معاملات ہیں ان میں تھوڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی اسینڈنٹ کا مالک اپنی نجی راشی میں جاتا ہے تو وہ پرابلم تو پیدا کرتا ہی ہے، گھر میں بھی اور اس طرح باہر بھی آپ کے ساتھ تھوڑی بہت پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی نہ کوئی پروفیشنل غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ پر ہے کہ یہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہفتے کے مڈ میں کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، وہاں پر آپ کا چھوٹا موٹا کوئی نقصان ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وش یوگ لگے گا تو وہاں پر آپ نے اپنی اولاد کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہے۔ کوئی جیک پاٹ یا آپ نے شیئر مارکیٹ سے بالکل دور رہنا ہے، کوئی رسک نہیں لینا۔ محبت کے معاملات میں بھی کوئی آپ نے کمٹمنٹ نہیں کرنی۔ ازواجی زندگی میں بھی دیکھ بھال کر چلنا ہے۔ کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے تو بہت احتیاط سے آپ نے لکھت پڑھت ضرور کرنی ہے، آپ نے وہ اور ریٹن فارم میں آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جائیداد کے معاملے میں کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے، آپ کے لیے ہر حوالے سے احتیاط ہی ہے۔ ہر معاملے میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا لازمی ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اگلے بروج کی طرف۔ السلام علیکم ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کے لیے 8 مئی سے 15 مئی تک کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ٹورس، 10 تاریخ کے بعد آپ کے مالی معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں بھی آپ لوگوں نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کی ہوگی تو وہاں سے آپ کو فائدہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ بیوی پر بھی خرچہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی صحت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو اس کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جن لوگوں کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، ENT سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس ہفتے صحت کے معاملات تھوڑے اوپر نیچے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹورس۔ آپ اپنی والدہ کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایک اور چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے ڈرائیونگ میں احتیاط۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ جیسے ہی آپ کا ہفتہ مڈ میں داخل ہوگا تو آپ صبر کریے گا۔ آپ نے کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں کرنی کہ جو آپ بعد میں فلفل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کوئی ایسا جذباتی معاملات ہو سکتے ہیں جس میں آپ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کر دیں تو وہ آپ آگے سے پورا نہ کر سکیں گے، یہ والے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو کوئی کمٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ بزنس میں چیزیں بہتری کی طرف ضرور جائیں گی۔ زمین و جائیداد میں بھی بہتری کی طرف ہی نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ جوڈیشری یا عدلیہ سے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی چیزیں بہتری کی طرف ہی ہیں۔ 10 تاریخ کے بعد آپ کی مینٹلی اپروچ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ آپ کو کافی چیزیں گین کرنے میں مدد بھی دے گی۔ لیکن آپ نے یہاں پہ ایک رومانس والی جگہ پہ احتیاط نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پارٹنر کی چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی اور وہ آپ کے لیے بڑا برا ثابت ہوں گی۔ یہاں پر آپ بد اعتمادی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کوئی
آپ کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے۔ تو ایسے افراد جو بیرون ملک سے کال کے منتظر تھے کوئی آفر لیٹر کے، تو ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو اوور آل ٹورس آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا یہ ہفتہ، تو آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے بروج کی طرف۔ السلام علیکم جیمنائز، برج جوزا۔ جیمنائز، آپ کا یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی کے دوران کیسا رہے گا؟ دماغی طور پر کچھ چیزیں تو آپ کے لیے بہتری کی طرف جائیں گی، مگر زبان سے ریلیٹڈ معاملات پر آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ اپنے لہجے پر غور کرنا ہوگا اور اپنے رویے سے لوگوں کو دور مت کریے گا۔ مالی معاملات میں بھی آپ کی بھاگ دوڑ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اخراجات بھی بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے مڈ میں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ معاملات خراب نہیں کرنے، چاہے وہ پراپرٹی یا لین دین کے معاملات ہوں۔ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی، اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ 10 مئی کے بعد آپ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ صحت کے معاملات میں بھی آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا۔ آپ کے صحت کے معاملات اگر بہتر نہیں ہوں گے تو آپ نیگیٹو باتوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جیسے جادو ٹونا، اور آپ کو وہم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں پر غور نہیں کرنا۔ یہ آپ کے لیے ویسے تو بہت اچھا وقت ہے، اس میں آپ نئے طریقے سے چارج ہوں گے، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے، پروفیشنل معاملات میں کوئی بھی آپ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریے گا۔ تب تک احتیاط ضروری کریے گا جب تک کہ آپ کے معاملات پروان نہیں چڑھتے، کسی سے کوئی بھی بات ڈسکس مت کریے گا۔ اولاد کے معاملات میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور رومانس کے معاملات بھی آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاموں میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی۔ عدلیہ کے معاملات میں بھی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تو جیمنائز، آپ کے لیے اوور آل ایک اچھا ٹائم ہے، اس کو انجوائے کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے بروج کی طرف۔ السلام علیکم کینسر، برج سرطان۔ تو کینسیرین، آپ کا 8 مئی سے 15 مئی تک کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تو کینسیرین، یہ آپ کے لیے ہفتہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت غصے میں ہوں گے، آپ پہ چڑچڑاہٹ ہوگی، گھر کے معاملات میں بھی آپ کا پارا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، اپنوں کا رویہ آپ کے لیے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ یہ چیزیں آپ کو اتنا برا محسوس کرائیں گی کہ آپ ان سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، اور اگر کوئی آپ کو لالچ بھی دے تو آپ نے اس طرف نہیں جانا، کیونکہ آپ کو دھوکہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ، جن لوگوں کو چیسٹ انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے، وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ENT سے معاملات کے متعلق بھی جو ہے ریلیٹڈ بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی ڈرائیونگ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں آپ کی طبیعت اتنی بوجھل اور افسردہ سی ہوگی کہ آپ لوگوں کا دھیان بھی نیگیٹو باتوں کی طرف ہی جائے گا، اور یہ صرف مون کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، 2 days سے زائد نہیں ہو سکتا۔ اس دوران آپ بندہ بس تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اگر مشکل ٹائم ہے تو وہ بھی گزر جائے گا۔ ازدواجی زندگی میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، بیوی پر اخراجات نظر آ رہے ہیں، آپ کے ازدواجی تعلقات اتنے زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، بریک اپ کے چانسز بھی لگ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے ماضی کی غلطیاں کوتاہیاں ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں۔ تو اس ہفتے آپ کو کوئی نہ کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔
لیکن یہ سفر اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس دوران بھی آپ کی بحث و مباحثہ لگی رہے گی اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے۔ تو یہ ہفتہ کینسیرینس آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، تو کوشش کریں احتیاط برتیں اور پرسکون ہو کر یہ ہفتہ گزاریں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اگلے بروج کی طرف۔ السلام علیکم لیوز، برج اسد کے لوگ، تو 8 سے 15 مئی کا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ برج اسد کے لوگ، آپ کے لیے اس ہفتے میں گھر کے معاملات میں کچھ پرابلم آ سکتی ہیں۔ رینوویشن کے حوالے سے آپ کا خرچہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں، ایسی ذمہ داریاں جو آپ لوگ بہت کافی عرصے سے اگنور کر رہے تھے کہ ابھی نہیں کرنی، اور وہ اس چیز میں آپ کو تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور پر ایسی خواتین جو چولہے سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی ہے۔ تو لیو والو، آپ کی نیند میں کچھ ڈسٹربنس محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ لوگ خوابوں میں بے چین ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے پہلے 2 دن تو آپ کے اچھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی مالی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ہفتے کے مڈ میں آئیں گے تو آپ کی کوئی تبدیلی پروفیشن کے حوالے سے جو ہے نا، وہ آپ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی ریپوٹیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے اس دوران اپنے ایگو کو سائڈ پر رکھنا ہے، اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے، کسی بھی اوٹ پٹانگ بات کو اپنے ذہن پر نہیں طاری کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے رویوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ہفتے کے اختتام پر کوئی ڈیل نہیں کرنی، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کریے گا، یعنی کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے اسپاؤس کا پارا ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ماضی کی باتوں کو لے کر آپ لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیو خواتین، ایسی خواتین جو جن کا سٹار لیو ہے، تو ان کو سکن سے ریلیٹڈ کوئی بیماری لگ سکتی ہے، سکن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، ویسے بھی گرمیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا بھی سفر نظر آ رہا ہے، بیرون ملک سے آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی اچھی آفر آ سکتی ہے۔ اولاد کے معاملے میں بھی بہتری کی طرف اشارہ ہے، آپ لوگوں کو روحانی طور پہ بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بینک کے معاملات اور پراپرٹی کے معاملات کو بہت دیکھ بھال کر چلنا ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں تھوڑا سا آپ غصے میں آ سکتی ہیں، آپ لوگوں کا لہجہ جو ہے نا وہ تھوڑا تلخ ہو سکتا ہے، اس سے لوگ آپ سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو کوشش کریں اپنا لہجہ دھیما رکھیں، ورنہ آپ کے معاملات خراب ہوتے نظر آئیں گے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے بروج کی طرف۔ السلام علیکم ورگو، برج سملہ، آپ لوگوں کا یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی تک کا کیسا گزرے گا؟ تو ورگوس، آپ لوگوں کا تو اپنا رولنگ پلانٹ مریخ زائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، یہاں پہ راہو کا بھی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو مذہبی معاملات میں، روزگار کے معاملات میں آپ نے اوور کانفیڈنس نہیں ہونا ہے، بحث و مباحثہ سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ دور رہنا ہے۔ راہو انسان میں اوور کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے، مریخ جب آپ کا ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی قوت فیصلہ، یعنی کہ فیصلہ کرنے کی قوت متاثر ہو جاتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا، کیونکہ 9th ہاؤس تو اوور سیریز لوگوں کا ہوتا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے تیاری کرنے کا ہوتا ہے، تو اپنے ڈاکومنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خانہ مال کا سیارہ 10th ہے، جو آپ کے لیے بہت زبردست رہا ہے پچھلے دنوں، آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے، تو اب یہ ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے، یعنی کہ 11th ہاؤس میں، یہاں پر بھی اس کی پوزیشن بڑی زبردست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کوئی مالی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کوئی فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے، ایسے لوگ جو قرض کے متمنی تھے ان کو قرض مل جائے گا، تو آپ کی مالی توقعات بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تیسرے گھر کا حاکم زائچے کے مطابق 11th ہاؤس میں ڈیبلیٹڈ ہے، اس میں آپ نے یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے سفروں کے دوران،
کہ آپ نے سفر کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پولائٹ رہنا ہے۔ آپ کا رویہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ اسپیشلی اس ٹائم پہ بڑی احتیاط کرنی ہے۔ وراثتی معاملات آپ کے حل ہونے کے چانس ہیں۔ بڑے بھائی سے کوئی بھی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو 7th ہاؤس میں چونکہ سیٹرن کی بہت اچھی پوزیشن ہے، تو اس میں آپ کو شادی بیاہ منگنی طے پانے کے آپ کے چانس لگتے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کامیابی ملے گی۔ وہ اسٹوڈنٹ جو امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ جابس کے حوالے سے بہتر ٹائم آ رہا ہے۔ ریلیشن شپ میں آپ کی پختگی نظر آ رہی ہے۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ ورگو والوں کے لیے ایک بڑا زبردست ٹائم شو ہو رہا ہے۔ بس چند معاملات میں آپ لوگوں نے احتیاط برتنی ہے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سٹار کی طرف۔ السلام علیکم لیبرا، برج میزان۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی کے دوران کیسا گزرے گا؟ تو لیبرا، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو کہ تبدیل ہو رہا ہے یہ آپ کے 9th ہاؤس سے 10th کی طرف جا رہا ہے، جو آپ کے لیے بڑا زبردست ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وینس کی سچویشن بھی بہت زبردست ہے۔ یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، تو آپ لوگوں کی ہاؤس وائف اسپاؤس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرے گا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے چونکہ قمر در عقرب رہا ہے، سورج چاند گرہن رہا ہے، تو اس کے بڑے برے اثرات آپ لوگوں پہ تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ لوگوں پر مہربان ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ تمام مسائل حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ پروفیشنل لائف میں بھی جو معاملات آپ کی خرابی کی طرف جا رہے تھے مریخ کی وجہ سے، وہ بھی بہتری کی طرف نظر آئیں گے۔ وینس کی وجہ سے آپ کو نیم اور فیم بھی بہت ملتا نظر آئے گا۔ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ آپ کے معاملات جو کہ ازواجی طور پہ ہیں یا پروفیشنل حوالے سے بڑے اچھے گزریں گے۔ اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ کے بڑے بچے جن کی آپ ڈیزائر بھی چینج ہو گئی ہے، ایسے لبرنس جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے بچوں بڑے ہو جائیں تو ان کی ڈیزائر بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے ان سے اختلاف کیا تو پھر جو ہے یہ اس حوالے سے اچھا نہیں رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے اختلاف نہ کریں۔ جب آپ لوگ مل بیٹھ کر آپس میں بات ڈسکس کریں گے تو یہ معاملات بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لبرا لوگ، آپ لوگوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہت زبردست گزرنے والا ہے، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے بروج کی طرف۔ شکریہ۔ السلام علیکم اسکارپیو، برج عقرب۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی تک کا کیسا رہے گا؟ تو اسکارپینس، اس ہفتے میں مارس جو آپ کا اپنا پلینٹ ہے اس کے زائچے کے مطابق 9th ہاؤس میں ہوگا۔ 9th ہاؤس ویسے تو بہت اچھی ہے، مگر جب مارس آ جاتا ہے اپنے ہابوت میں تو یہ معاملات کو آہستہ آہستہ لے کر چلنے کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر سسرالی معاملات، عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات، ان میں آپ کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے لوگ جو ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی نہ کریں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خانہ مال میں بھی درمیانہ ہی رہے گا۔ یہاں پر آپ کے اخراجات صحت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ گھر، سواری یا پراپرٹی کے معاملات میں تبدیلی متوقع نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کی منگنی، شادی کے لیے بھی امکانات واضح نظر آ رہے ہیں۔ ایسے افراد جو بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز چاہتے تھے ان کے لیے بھی اب اچھا ٹائم آ گیا ہے۔ اس ہفتے مزاج میں آپ کی تھوڑی تبدیلی ہوگی، وہ بھی اسپاؤس کی طرف سے۔ آپ کو کوئی سفر پیش آ سکتا ہے، وہ بھی آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کریں گے۔ جو فیئر آپ محسوس کر رہے تھے وہ اب چونکہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ
जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आपने इमिग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से मार्च निकल जाएगा आपके हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। दीनों दुनिया आप साथ लेकर चलते नज़र आ रहे हैं। अपने मातहत लोगों के साथ आपको अच्छा रवैया रखने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ थोड़ी बहसो मुबाहिसा हो सकती है और वो कोई चपकलिश आपकी होती नज़र आ रही है, तो वहाँ पर आपने थोड़ी एहतियात बरतनी है, वरना ओवरऑल स्कॉर्पियंस आपके लिए भी ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम अगले बुरूज की तरफ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सेगिटेरियस बुर्ज कौस, आप लोगों का ये हफ्ता 8 मई से 15 मई के दौरान कैसा गुजरेगा? तो सेगिटेरियस, इस हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा नया बड़ा काम हो सकता है जिसका आपको था इंतज़ार। तो कोई ऐसी खबर ज़रूर आएगी कैरियर के हवाले से जिसको काफ़ी अरसे से आप ऐसे इंतज़ार में थे कि बस पता नहीं कब आ जाए। तो अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जॉब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त आपकी न्यूज़ आती नज़र आ रही है। कोई भी आपका अटका हुआ काम हल हो जाएगा, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। मंगल और बुध आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों को काम या करियर के हवाले से एक बड़ी खबर ज़रूर मिलेगी। वैसे भी आपका जहन खुश रहेगा, पुरसुकून रहेंगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों की सपोर्ट भी बिल्कुल रहेगी। ज़ाहिर है अच्छा टाइम होगा तो दोस्तों की सपोर्ट तो ज़रूरी रहेगी। इस पूरे हफ्ते में आप में करेज भी रहेगी, बहादुरी मिलती नज़र आ रही है। दूसरे लोग आपकी मिसालें देंगे। आपके घर का माहौल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप अपने कारोबार में कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप अपने कामों में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आप बहुत कुछ गेन करेंगे तो बहुत से लोग आप लोगों से हसद भी करेंगे। तो इस हफ्ते नज़र बद का भी बहुत ज़्यादा खदशा है, तो आपने इस हवाले से सदका ज़रूर करना है। इस हफ्ते रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना नज़र आ रहा है। कोई किसी के आप मेहमान बन सकते हैं या कोई आपके घर मेहमान बनकर आ सकता है। आप हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सेगिटेरियस ख़वातीन ख़ास तौर पर आप बहुत ज़्यादा सोशल रहेंगी। तो ओवरऑल सेगिटेरियस आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रूज की तरफ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम कैप्रिकॉन्स बुर्ज जदी 8 मई से 15 मई तक का ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉन्स, आपके हफ्ते का आगाज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। आप बहुत ज़्यादा खूब इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आपके दोस्त आपके कामों में आगे आगे रहेंगे। तो सोमवार के दिन थोड़ी सी रुकावट पेश आ सकती है, लेकिन जैसे ही मंगल और बुध का दिन आएगा तो आप लोगों को काम भी संवर जाएंगे। आप वो काम खुद करना चाहेंगे। किसी से आपको उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार करते हैं उन लोगों की आमदन थोड़ी हो सकती है, लेकिन आपका अपना रवैया थोड़ा सा तल्ख नज़र आएगा। दूसरों के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही जुमेरात का दिन आएगा तो आपके हालात भी बदलेंगे और आप लोगों का मूड भी बदल जाएगा। यहाँ पर आप समझदारी के साथ बातें करते नज़र आ रहे हैं। वैसे भी अगर कोई भी चैलेंज आपके पास आ जाए तो आप उसको इस तरह लेते हैं कि वो चुटकियों में हल हो जाता है। कैप्रिकॉन्स, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपना मौजूदा काम छोड़कर आप दूसरे काम की तरफ भी मुतवज्जो हो सकते हैं। ये हफ्ता चूँकि आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा, आप तरक्की के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। यहाँ से चूँकि चांद ग्रहण के असरात भी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, ऐसी अनहोनी वाक़यात हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे। आप ज़िंदगी में एक नए होंगे, आपको बार बार सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप लोगों का औलाद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है, तो कोशिश करें ये मिल बैठ कर हल कर लें। तो ओवरऑल आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरने वाला है कैप्रिकॉन्स। तो दुआओं में याद रखिएगा और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रूज की तरफ। शुक्रिया।
السلام علیکم ایکویریس برج دلو. تو یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی کے دوران کیسا گزرے گا؟ تو ایکویرینس اس ہفتے کے دوران آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی سرکاری محکمے میں آپ کا کام چل رہا تھا، رکا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، رکاوٹ آ رہی تھی، تو وہ مکمل ہونے کے چانس ہے. پہلے جو لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے وہ بھی اب آپ کو تنگ کرنا بند کر دیں گے، یعنی کہ آپ کے لیے ایک بہتر ہفتہ ثابت ہونے والا ہے. اس ہفتے مالی فائدہ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے. اگر کوئی آپ نے ماضی میں کوئی لاٹری، پرائز بانڈ یا کچھ اس طرح کا جیک پاٹ لگنے کے آپ کے بہت زیادہ چانس ہیں. منگل اور بدھ کو آپ کو مالی طور پر فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے. اس ہفتے کوئی چھوٹا موٹا سفر بھی آپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ فیوچر پلاننگ کریں گے. اس ہفتے نئے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں گے. اس ہفتے دوستوں، رشتہ داروں سے آپ نے کبھی زندگی میں کوئی امید لگائی ہوئی ہوگی یا پرانی تھی بات، تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کام کے دوران آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پورا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. اپنی ریٹن فارم میں ہر چیز لانی ہے تاکہ آگے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے. آگے آپ کے رومانس کے معاملات بھی بڑے بہتر نظر آ رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتری نظر آ رہی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ایکویریس بہترین ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے. تو شکریہ. دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ بروج کی طرف. السلام علیکم پائسس برج ہوت. آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ 8 مئی سے 15 مئی کے دوران کیسا رہے گا؟ تو پائسس افراد، یہ ہفتہ آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے بہت بہترین گزرے گا. وہ پائسس افراد جن کی گھریلو زندگی میں بہت ڈسٹربنس تھی اور ان کے فیملی ممبرز ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا زبردست ثابت ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ سپورٹ بھی ملے گی. آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ مہمان آ سکتے ہیں اور آپ کو وہ سرپرائز کر سکتے ہیں. جو وہ سرپرائز ہوگا وہ آپ کے لیے بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا. ہفتے کے آغاز میں کوئی ہلا گلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد منگل بدھ ان دنوں میں بہت زیادہ کام کی زیادتی ہوگی اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. کاروبار سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بہت اچھا دن رہیں گے یہ دو. آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے. بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو. اگر کوئی عدالت میں آپ کا کیس چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ بھی آپ لوگوں کے حق میں ہی آئے گا. آگے تو جمعرات اور جمعہ پھر سے کاروباری لوگوں کے لیے یہ دن بڑے اچھے رہیں گے. یہاں پر آپ کو بہت سارا پیسہ ملتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی پرکشش رہے گی. لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ایسے لوگ جو آپ کے مخالفین تھے، آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے کے دن رومانس کے معاملے میں چونکہ پوزیسو آپ نظر آ رہے ہیں، مطلب کہ شک کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے پارٹنر پہ. آپ کو وہ لگے گا کہ آپ سارا دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تنگ، اور آپ کا پارٹنر آپ سے تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے فضول شک نہیں کرنا، فضول باتیں نہیں کرنی اپنے پارٹنر کے ساتھ. شادی شدہ افراد کی زندگی میں کوئی تھرڈ پارٹی کی انٹری بھی دکھائی دے رہی ہے. اس ہفتے نئے تعلقات آپ نے چونکہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنانے ہیں. نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا تو آپ نے ان کے ساتھ دوستی کرتے وقت احتیاط برتنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے. ینگ پائسس لڑکا یا لڑکی، آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے. آپ لوگوں کو کوئی ڈی ٹریک کر سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے. پائسس خواتین بڑی کریٹیو نظر آئیں گی. اس وقت آپ اپنے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز لاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو اوور آل پائسس آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم رہے گا. بس ایک معاملے میں آپ نے تھوڑا پوزیسو نہیں ہونا، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کرتا نظر آ رہا ہے. مالی فائدہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے ہوگا. تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا. تو بہت شکریہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.